جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. انڈسٹریل ریولوشن ایک ایسا دور، ایک ایسا انقلاب جس نے پوری دنیا کے نظریے کو بدل کے رکھ دیا. آج جانیں گے اس ویڈیو میں آپ کا ہوسٹ محمد عمر ظفر آج آپ کے ساتھ ہوں. کوشش کریں گے کہ انڈسٹریل ریولوشن کو آسانی میں اور تھوڑے سے وقت میں کور کر سکیں. تو انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز 1760 سے لے کے 1840 تک یہ دور رہا، اور اس دور میں بڑی بڑی صنعتیں اور بڑے بڑے فیکٹریز وغیرہ کو وجود ملا. بیسیکلی آپ اس وقت کو سوچیں جب لوگ گھروں میں چیزیں بنایا کرتے تھے اور اس کو جا کے مارکیٹ میں سیل کرتے تھے. ایک چھوٹے لیول پہ کام ہوتا تھا اور زراعت لوگوں کا میجورٹی پروفیشن ہوتا تھا، اور بہت زیادہ لوگوں کو محنت کرنی پڑتی تھی چیزیں بنانے کے لیے، اور ٹائم بھی درکار ہوتا تھا. اب ایک ایسا دور آنے والا تھا جب جدیدیات اور چیزوں میں جو ہے وہ تیزی آنے والی تھی. اس دور کو کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن. اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ تھا کہ میکینیکل کر دیا جائے تمام انڈسٹری کو، مطلب انڈسٹریز میں جو مین پاور تھی اس کو کم کیا جائے اور روبوٹک پاورز کو یا پھر ایسے طریقے لائے جائیں جس کے ذریعے چیزیں ہیں وہ کم ایفرٹ میں اور کم ٹائم میں زیادہ چیزیں بن سکیں. اس کی بنا پر جو 3 میجر سیکٹر تھے، ٹیکسٹائل کا، کول کا اور آئرن کا، سب سے زیادہ انہوں نے ترقی پائی اس دور میں. اور جو اس چیز میں جو بیسک رول ادا کیا تھا وہ جیمس واٹ کا جو اسٹیم انجن تھا، جو کہ 1769 میں اس نے انوینٹ کیا تھا. یہ اس پورے پروسیس کی دھڑکن یعنی کہ ہارٹ بیٹ بن کے سامنے آیا. اس کے بعد ریلویز کا قیام ہوا، مطلب اسٹیم انجن ٹرینز بنی، فیکٹریز میں اسٹیم انجن کی مدد سے کام کو اور آسان بنایا گیا. اور یہ اس چیز کا ایک انقلابی ایجاد تھی جس نے انڈسٹریل ریولوشن کے اندر بیسک اور سب سے پہلا رول ادا کیا تھا. سب سے جو بیسک امپیکٹ تھا وہ اس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر ڈالا. آج سے پہلے کپڑے گھروں میں بنائے جاتے تھے، بہت وقت لگتا تھا اور ایک بہت ہی ٹائم کنزیومنگ پروسیس تھا. انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا، انڈسٹریز قائم کر دی جس کی بنا پر ہمارے پاس اسپننگ جینی، واٹر فریم اور اس کے علاوہ پاور لوم جیسے بڑے بڑے ہمارے پاس انوینشنز ہوئے، اور جس کی بنا پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بوسٹ اپ کیا گیا. اور اس کے ذریعے جو کلوتھ پروڈکشن تھی وہ بہت ہی زیادہ انکریز ہو گئی، اور جس کی بنا پر اچھے اور ہائی کوالٹی کلوتھ جو تھے وہ بننے شروع ہو گئے، جو کہ پوری دنیا میں جاتے تھے اور کنٹری کی بھی ریپرزنٹیشن ہوتی تھی، اور اس کے ذریعے اکانومی کی جو کنڈیشنز تھی وہ بھی امپروو ہوتی تھیں. تو انڈسٹری میں سب سے پہلا جو امپیکٹ تھا وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اور کول انڈسٹری کو اس نے انڈسٹریل ریولوشن نے دیا تھا. اگلا امپیکٹ جس نے اس چیز میں بہت بڑا کردار ادا کیا، انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد اربنائزیشن اور سوشل ویلیوز کو بہت ہی زیادہ جو ہے تبدیلیوں کا فیس کرنا پڑا. اس کے ذریعے کیا ہوا کہ جو دیہاتی لوگ تھے جو انہوں نے شہر کی طرف آنا شروع کر دیا تاکہ ان کو روزگار مل سکے. نیو امپلائمنٹ وہاں سے شروع ہوئی اور جس کے ذریعے ایک نیا سوشل آرڈر بھی بنا. اس کی بنا پر بہت ساری مطلب سیکٹرز بننی شروع ہو گئی، جیسے آج بہت زیادہ کلاسز ہیں، مڈل کلاس اس طرح وغیرہ ڈفرینٹ کلاسز بننا شروع ہو گئیں. اور اس کے بعد جو میجر سٹیپ تھا وہ ٹریڈ یونین بننی شروع ہو گئیں اور لیبر موومنٹس اور ڈفرینٹ موومنٹس اور یونین بننا شروع ہو گئیں. تو بیسیکلی یونینس کا جو آغاز تھا وہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جا کے شروع ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو کوئلہ تھا، کوئلے کی جو سٹیم ہوتی ہے، سٹیم انرجی یعنی کہ اس کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے ڈفرینٹ مطلب شعبوں میں اس کو استعمال کیا گیا. انڈسٹری کے اندر اس کو بہت بوسٹ اپ کیا گیا، نئے ریلوے ٹریکس بنائے گئے، اور اس کے ذریعے ریلوے کے ذریعے ایک شہر کو دوسرے شہر سے کنیکٹ کیا گیا تاکہ وہاں کا سامان آگے جا سکے، ٹریڈ ہو سکے، اور پھر پورا سامان وہ جو سامان ہوتا تھا جو بنتا تھا، پروڈکشن ہوتی تھی، وہ پورے جو کنٹری تھا یا پورا جو علاقہ تھا اس میں اس طرح سرکولیٹ ہوتی تھی. اس کے بعد اگلا سٹیپ تھا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ود دا ورلڈ. دنیا کے ساتھ ٹریڈ اس طرح انکریز ہوئی کہ آپ یہ سمجھیں کہ پہلے سامان آپ اپنے کنٹری کے لیے بناتے تھے، اپنے لیے بناتے تھے، تھوڑا بہت باہر جاتا رہا لائک کچھ چیزیں وغیرہ. اب یہ ہو گیا کہ میجورٹی آف دا چیزیں جو میجورٹی آف دا پروڈکشن وہ باہر کی کنٹریز کے ساتھ ہم ایکسچینج کرنے لگ گئے، ان کے یہاں سامان جانے لگ گیا، ان کا ہمارے یہاں آنے لگ گیا، جس کی بنا پر را مٹیریلز کی بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ اپ ڈفرینٹ کنٹریز میں سیٹ ہو گیا. لائک آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو آپ کو ایک کنٹری، اس کنٹری میں را مٹیریل آپ کو سستا مل جائے گا، آپ وہاں سے اٹھانا شروع ہو گئے، اور پھر اس طرح کرتے کرتے یہ دنیا مزید ترقی پاتی گئی اور ایک گلوبل ولیج کی شکل میں آتی گئی. اس کے بعد اگلا جو سٹیپ تھا وہ تھا ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن کا. اب یہ دور تھا جہاں پر ایجادات اور انوویشن دنیا کے ہر شہری کے زبان پر تھی. آج جیسے مارکس ہے نا ہماری زبان پر، تب ہوتا تھا انوویشن، اچھا یار کیا ایجاد ہو رہا ہے، اچھا آج کل کیا ہو رہا ہے. یہ بات ہے ٹیلی گرام سے لے کے ٹیلی گراف تک،
اور ٹیلی فون تک کا سفر، یہ سب سفر جو ہوا یہ اسی بیس پہ ہوا۔ وہ دور تھا جب نکولا ٹیسلا اور تھامس ایڈیسن جیسے بڑے بڑے سائنسدانوں نے اپنی انوینشنز کے ذریعے ایک دنیا کا فیوچر پریڈکٹ کیا۔ دنیا کے اچھے مستقبل کے لیے الیکٹریسٹی کا انوینشن کیا گیا اور ڈفرینٹ انوینشن آپ کے سامنے ہی ہیں، اور اس کے بعد دنیا یہاں رکی نہیں۔ آج بھی انڈسٹریز کو اس قدر پروموٹ کیا گیا کہ آج میجر آف دا اکانومی ہے جو دنیا کی، وہ آپ سمجھیں کہ انڈسٹریز کی بیس پر ہوتی ہے۔ مطلب آپ کے ملک میں جتنی زیادہ انڈسٹری ہوگی آپ کے کنٹری کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو انڈسٹریل ایوولوشن یہاں تک کی، اور تاریخ صرف ریکارڈ نہیں ہوتا، ماضی کا ریکارڈ نہیں ہوتا تاریخ تو ایک یاد ہوتی ہے، اس سے سیکھا جاتا ہے۔ بس سوال کرتے رہیں، سیکھتے رہیں اور جانتے رہیں اور جڑتے رہیں ہمارے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا حافظ۔